بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، اور وہ لوگ کہ جو راہ عملیات میں اپنا روحانی اور اپنا مبارک سفر اس مبارک مہینوں میں میرے ہمراہ سفر طے کر رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور وہ کچھ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچا اس کو حاصل کرنے کے لیے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو کسی نہ کسی مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں، میں ایسے تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر راہ عملیات سیزن 2 کے کلاس 7 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہم جس مبارک مہینے میں گزر رہے ہیں اور جو یہ مہینہ چل رہا ہے، جو ہمارا حال ہے، ہم اپنے اس حال کو اس مبارک مہینے کی برکت سے بہت اچھا بنا سکتے ہیں، بہت بہتر کر سکتے ہیں، چاہے جس حال میں بھی ہم ہوں ہم اس سے بہتری کی طرف سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے جو بڑی بابرکت والا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے کہ جس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، کہ جس میں ہر حاجت مند اپنی حاجت کو پا لیتا ہے، جس میں ہر امتی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اس کے نبی کی محبت بڑھے، اور اس ماہ شعبان میں بالخصوص ایک شب ایسی آتی ہے کہ جس کو عموماً لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جب اپنی زندگی میں اس مبارک رات کو پائیں اور یہ مبارک رات آپ کو نصیب ہو تو اس میں کم سے کم 6 رکعت نماز نفل ایک خاص طریقے سے پڑھ لی جائے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی، تو کہتے ہیں کہ پورا سال جس نیت سے وہ نوافل پڑھتا ہے اور جس نیت سے وہ نوافل پڑھی جاتی ہیں اور جس ترتیب و طریقہ کار سے پڑھی جاتی ہیں، انسان وہ پڑھ لے تو پورا سال وہ امن میں رہتا ہے، عافیت میں رہتا ہے، سلامتی میں رہتا ہے اور ایمان کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ یہ وہ شب ہے کہ جب ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، ہمارا وہ کھاتا جو پچھلے سال کا گزر چکا ہوتا ہے وہ کتاب بند کر دی جاتی ہے اور ایک ایسی نئی کتاب لکھی جاتی ہے کہ جو آنے والے سال میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ اس میں درج ہوتا ہے، اور ہمارے آنے والے سال میں وہ چیزیں کہ جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں یا جن کی ہمیں ضرورت ہے یا جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، جس کے لیے ہم پورے سال اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اگر ہم اس شخص کے جس شخص نامہ اعمال تبدیل ہو رہا ہو اور آپ رب کی عبادت میں ہوں، جب فرشتے اللہ کے حضور آپ کا نامہ اعمال پیش کر رہے ہوں اور آپ عبادت میں مشغول ہوں، تو یقیناً آپ کا پورا سال برکت کے ساتھ گزرتا ہے، اور اس دن روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چلیں سب سے پہلے میں آپ کو وہ طریقہ کار سمجھاتا ہوں جو ہمارے بزرگوں کا رہا ہے اور بالخصوص میرا ہر سال رہا ہے۔ میں ہر سال شب برات والے دن
اس کی شب ان 6 رکعت نماز نوافل کا اہتمام لازمی کرتا ہوں، چاہے میں پاکستان کے کسی بھی شہر یا کسی بھی ملک میں ہوں، میں اس کا اہتمام ضرور کرتا ہوں۔ میں وہ طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں جو میرا خود کا طریقہ کار ہے، کہ جب شب برات کی شب آپ پائیں تو آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں گے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ہم رزق میں خیر و برکت کے لیے کریں گے، حلال رزق کے لیے کریں گے، اور عزت، شہرت، رزق جو کچھ بھی رزق میں آتا ہے ہم اس کے لیے 2 رکعت نماز نفل رزق کی پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جب دوسری 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے بیماریوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے چھٹکارے کے لیے، یہ ہم نیت کریں گے۔ اور تیسری جو ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اس کی جو ہماری نیت ہوگی وہ عمر درازی کے لیے ہوگی، یعنی کہ لمبی عمر کے لیے، اور لمبی عمر سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے جب ہم 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں گے تو جب آپ یہ دیکھیں کہ وہ شب لگ جائے جو مبارک شب ہو، آپ نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب چاند کی تبدیلی ہوتی ہے، جب چاند مکمل ہو کے دوسرے اس میں پیر میں داخل ہو جاتا ہے، جب وہ تاریخ شروع ہو جاتی ہے تو یہ 6 رکعت نماز نفل مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ اور جب یہ وقت نکل جائے تو پھر رات کے کسی بھی پیر پڑھ لیں، لیکن سب سے افضل وقت، سب سے بہتر وقت مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، نیت آپ نے یہی رکھنا ہے کہ رزق میں خیر اور برکت کے لیے، کہ یا اللہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے، میرے مرید، میرے پڑوسی، میرے اہل محلہ اور جو لوگ مجھ سے جڑے ہیں، ان تمام لوگوں کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ یہ نیت آپ رکھیں گے، صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے سے جڑے ہر اس شخص کے لیے جو آپ کی ذات سے منسلک ہے، منسوب ہے۔ تو رب کو یہ طریقہ کار بہت پسند ہے کہ جو شخص اپنے لیے طلب کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی طلب کرتا ہے۔ ہم نے یہ نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی۔ اس کے بعد ہم نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لی۔ اچھا، بعض لوگ ہیں کہ جن کو سورہ یاسین یاد نہیں ہوتی تو پھر وہ سورہ یاسین نہ پڑھیں، وہ اس کی جگہ 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور اپنی پہلی رکعت کو مکمل کر لیں۔ اور پھر جب دوسری رکعت میں داخل ہوں گے تو 1 بار سورہ فاتحہ اور پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ پھر میں دہراؤں گا کہ جنہیں سورہ یاسین یاد نہ ہو پھر وہ دوسری رکعت میں 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور 2 رکعت نماز نفل مکمل کریں گے۔ اس کے بعد دیکھ کر، جن لوگوں نے نماز میں سورہ یاسین نہیں پڑھی ہوئی، سورہ اخلاص پڑھی، تو وہ پھر دیکھ کر سورہ یاسین 1 بار پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو صرف دعا کریں گے اپنے رب کے حضور۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز نفل ہو گئی۔ پھر آپ دوبارہ اٹھیں گے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، اور پھر آپ جو نیت رکھیں گے وہ آپ کی نیت ہوگی بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائش سے، اس کے چھٹکارے کے لیے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اہتمام کریں گے، اپنے رب کے حضور مانگیں گے، یعنی کہ تقدیر کو بدلنے والی، یعنی کہ جس سے تقدیر بدل جائے، یہ وہ 2 رکعت نماز نفل ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی تقدیر کو دعا اور تدبیر کے ذریعے تقدیر کو بدل دو، یعنی کہ دعا ایک ہتھیار ہے کہ جس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور تدبیر یعنی کوشش، کسی بھی کام کے لیے کوشش کی جائے تو اس سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو ہم نفل پڑھ رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، ہم دونوں سہارے سے اپنی تقدیر کو بدل رہے ہیں، یعنی کہ جو نامہ اعمال بدلا جائے گا، تبدیل کیا جائے گا، اس کو ہم بہتر انداز میں کوشش کر رہے ہیں اپنے رب سے مانگنے کی۔ تو یقیناً ہمارا رب ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو 2 رکعت نماز نفل ہم پڑھیں گے،
بیماریوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے یہی نیت کریں گے اسی طریقے سے کہ اے اللہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے، میرے مرید، میرے پڑوسی، میرے اہل محلہ یا جو لوگ مجھ سے منسوب ہیں، ان سب کو محفوظ رکھ وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، کہ میں اس واسطے کہ مجھے ان تمام سے محفوظ رکھ۔ اور پھر آپ نفل کی نیت کریں، نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہی ترتیب ہے، وہی طریقہ کار ہے جو پہلے نفل میں پڑھی، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین یاد نہیں ہے، 30 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل کر لیں۔ پھر دوسری نفل کے لیے کھڑے ہوں، پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں۔ سورہ یاسین یاد نہ ہو تو پھر 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ 2 رکعت نماز نفل مکمل کر لیں اور دیکھ کر سورہ یاسین ایک بار پڑھ کر پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ پھر جب آپ 2 رکعت نماز نفل کی طرف بڑھیں گے تو پھر آپ نیت رکھیں گے عمر درازی کے لیے، عمر میں برکت کے لیے، اور پھر یہی طریقہ کار ہوگا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد 30 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور 20 بار سورہ اخلاص، اور پھر اس کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھ کر آپ پڑھ لیں۔ جب آپ کی 6 رکعت نماز نفل پوری ہو جائے، پوری ہونے کے بعد جب آپ نے یاسین شریف بھی پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ اصال و ثواب کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، جس میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، 3 بار سورہ اخلاص، ایک بار سورہ کافرون، 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے پھر آپ جو آپ سے رخصت ہو چکے ہیں، جو آپ کے پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، آپ کے والدین گزر چکے ہیں، دادا دادی گزر چکے ہیں، نانا نانی گزر چکے ہیں، جو بھی اس دنیا سے گزر چکا ہے، پہلے آپ ان کو اصال کریں سب کو، اور اصال کرنے کے بعد پھر ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں اور ان کو جنت کے اعلیٰ مقام کے لیے دعا کریں، اور پھر ان کے وسیلے سے پھر اپنے اپنے حق میں دعا کریں، اور اس کے بعد سلام پھیر لیں۔ بھائی یہ 6 رکعت نماز نفل میں سمجھتا ہوں کافی ہے، کیونکہ یہ وہ ترتیب، وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے بزرگوں کا رہا اور جو ہمارا رہا۔ لیکن میں جب بھی پڑھتا ہوں میں ہمیشہ سورہ یاسین کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اب وہ لوگ کہ جو لوگ سورہ یاسین دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، تو عموماً یہ بھی طریقہ کار دیکھا گیا ہے کہ لوگ سورہ یاسین بھی ہاتھ میں لے کر اور نماز کی حالت میں اس طریقے سے دیکھ کر سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے پوری اپنی رکعت نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اس ترتیب سے بھی سورہ یاسین آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو آپ سورہ اخلاص اور 30 مرتبہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں 20 مرتبہ پڑھ کے اس نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ شب برات کے لیے سب سے بہترین اور مطلب یہ کہ آزمودہ، ایک ہوتا ہے نا کہ چلو تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، نہیں، یہ وہ نوافل ہیں کہ جن کے تجربات بزرگوں نے کیے، جن کے تجربات میں نے خود کیے، میں نے خود باقاعدہ طور پہ اس کی برکتیں دیکھی ہیں۔ ان 6 رکعت نماز نفل کی بڑی برکت ہے۔ میری طرف سے میرے تمام چاہنے والوں کو اجازت ہے، اور میں اپنے شاگردوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ ضرور اس 6 رکعت نماز نفل کا اہتمام کریں، اور لازمی جب وہ شب ہو، آپ اس شب میں دنیا میں جہاں بھی شب موجود ہو، آپ اس شب میں مغرب کی نماز پڑھ کے آپ اس کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے اور آپ کے والدین اور آپ کے لیے سب سے بہترین ثابت ہوگا۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے 15 کے نقش کی۔ یقیناً اس سے پہلے میں نے سورہ قریش پر اپنی پوری کلاس کی، اور جس میں سورہ قریش برکتی میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کی، اور اس کے بعد میڈیٹیشن کی میں نے کلاس کی اور میڈیٹیشن کے بارے میں بتایا، یعنی کہ ڈاٹ کی پریکٹس کی، اس کی پوری ڈیٹیل تفصیل سے میں نے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دی۔ اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ اسپیشلی ہوگا 15 کے نقش کا۔ 15 کا نقش کیا ہے یہ میرے شاگرد بہتر طریقے سے جانتے ہیں، جو 1 سے لے کے 9 تک گنتی ہے اور 9 ہی خانے ہیں۔ آج میں آپ کو اس کے جو خانے ہیں اس کو ایکٹیویشن کرنے کے طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم ہر خانے کو ایکٹیویشن کی طرف لے کر جاتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، اور ان خانوں کا بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے، اور اس کے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کیونکہ ابھی کچھ عرصے پہلے لائیو کال میں ایک صاحب نے کال کی تھی پچھلے ہفتے کہ جو خانوں کے بارے میں آپ نے بتانے کو کہا تھا آپ نے بتایا نہیں، تو آج میں
اس کا شمسی طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کہ جس کا تعلق شمس سے ہے، وہ آپ کو میں طریقہ کار سمجھاؤں گا، اور اس کے کھانے کو ایکٹیویشن کرنے کا طریقہ، اور باقاعدہ طور پہ 15 کے نشر کی عظمیت کے ساتھ۔ یقیناً میں نے اپنے تمام چاہنے والوں کو اس کے موکلان کے نام بھی دیے، اس کے جنات کے نام بھی دیے، ایوان کے بھی، سرخ جنات کے بھی، اس کے منسلک شیاطین کے بھی، حمزات کے بھی، سب کے میں نے نام ڈیٹیل میں سب کچھ تفصیل میں اپنی پریویس ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں، لیکن آج میں اس ہی کی نشر کی عظمیت آپ کو دوں گا، اور ایسی عظمیت کہ جس کے ذریعے آپ اس کھانے کو ایکٹیویٹ کرتے ہو، اس کو ایکٹیویشن کی طرف لے کر جاتے ہو آپ، یعنی کہ اس کے کھانے کو آپ سمجھ لیں کو زندہ کرتے ہو، بیدار کرتے ہو اس کی قوت کو، کہ وہ گھر جس موکل کا گھر ہے، جس فرشتے کا گھر ہے، آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ ایکٹیویٹ کر کے اس سے پھر آپ اسے نفع حاصل کرتے ہو، اس سے استمداد لیتے ہو۔ یہ ایک استعارہ ہے آپ کے لیے کہ یہ ایک طریقہ کار ایسا ہے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا۔ اور کھانوں کی فوائد اور کھانوں کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کون سا کھانا کس کس سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آج آپ ان کھانوں کا شمسی طریقہ جانیں گے، اور وہ چال کہ جو آتشی چال ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم 9 کھانوں کی بات کرتے ہیں تو اس 9 کھانوں میں 15 کے نشر کے اندر 9 تک عدد ہے، 1 سے لے کر۔ اب یہ 15 کا ہنسہ بنتا ہے، اور 15 کا ہنسہ بننے کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر قوتوں کو یکساں طور پہ تمام قوتوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ یاد رکھنا کہ ہر کھانے کا تعلق اس موکل کے سمجھ لے کے رہنے کی جگہ اور اس کا سیارگان سے تعلق، جیسے کس کھانے کا شمس سے ہے، کس کھانے کا قمر سے ہے، کس کا زہرہ سے ہے، کس کا ذیل سے ہے، کس کا مریخ سے ہے، اور کن کن فوائد کے لیے آپ ایکٹیویشن کرتے ہو، اور ایکٹیویشن کیسے کرتے ہو، کون سی عظمیت کے ساتھ کرتے ہو، وہ آج میں آپ کو طریقہ کار تعلیم کروں گا۔ یہ وہ طریقہ کار ہیں جو آپ کو کہیں کتابوں میں نہیں ملیں گے، لیکن وہی بتا سکتا ہے کہ جو اس منزل سے گزر چکا ہو۔ اور الحمدللہ 15 کے نقش پہ ہماری بڑی عبادت و بڑی ریاضت رہی ہے، ہمارے بزرگوں کی بھی اس معاملات میں بڑی اس کی ریاضت اور اس کی بڑی برکتیں رہی ہیں اس کی 15 کے نقش کی۔ چلے ہم 15 کے نقش کے سب سے پہلے کھانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 15 کے نقش کا جو سب سے پہلا کھانا ہے، مجھے وہ دو وائٹ بورڈ، تاکہ میں 15 کے نقش لکھے اور پھر اس کو طریقہ سمجھاؤں، اس کو تھوڑا سا ہے یہاں رکھا ہوا ہے، مجھے دو۔ اچھا، 15 کے نقش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نقش کو باقاعدہ طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، حضرت بی بی حوا سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ نقش ہے کہ جس کی تمام تر قوتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، اور جس سمت سے آپ دیکھتے ہیں اس کی قوتیں یکساں ہوتی ہیں۔ اور اس خانہ جو ہوتا ہے، اس کا پہلا خانہ ہوتا ہے، اس کے 9 خانے ہوتے ہیں، میں بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہاں تھوڑا سا وائٹ بورڈ کی بڑی پرابلم ہے، یہ ہوتا ہے تو پھر میں سمجھاتا ہوں، اور باقاعدہ طور پہ اس کی عظمیت کے ساتھ ہے، بس سمجھ میں آ جائے گا۔ اور 15 کے نقش کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، باقاعدہ طور پہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ 15 نقش روزانہ 45 روز تک لکھ رہے ہیں، کچھ لوگ 45 نقش روزانہ 45 روز تک لکھ رہے ہیں، کچھ نے 9 کی بھی زکوٰۃ ادا کی تھی۔ مارکر بھی دینا مجھے، کوئی سا بھی دے دو، صرف 15 کا نقش لکھوں گا میں، تاکہ نا سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جب ہم 15 کے نقش کا ایسے باکس بناتے ہیں
تو یہ 9 کھانے وجود میں آتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ اب ان کھانوں کا کیا تعلق ہے، کس طرح اس کو ایکٹیویشن پہ لا سکتے ہیں، ہم لاتے ہیں کس طرح ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس کو، اور ہر کھانے کی اہمیت الگ الگ ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے شمسی طریقے کو، تو نمبر 1 یہ کھانا ہے، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9۔ یہ 15 کا نقش کہلاتا ہے۔ جو عام لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کلاس میں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 کا نقش یہ ہے۔ یہ روحانیت میں بڑی کمال کا نقش ہے اور بڑی طاقت اور بڑی قوت کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ 1 کا کھانا، یہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، یہ کھانا 1 کا کھانا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ 1 کا کھانا ہے، اب یہ 1 کا کھانا بیسیکلی کس کا کھانا ہے، یہ ہے شمس کا، اور اس کے جو موکلان ہیں نا وہ ہے اسرافیل، جو اس کے فرشتے ہیں نا، جو اس کے وہ ہے اسرافیل۔ اور یہ جو کھانا ہے، اس کے کھانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شمسی طریقے پہ، یہ بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ جو عزت، قیادت اور جو شمسی جو قوت ہے، یہ اس کا کھانا ہے یہ، یعنی کہ شمسی توانائی۔ اب ہمارے جو فلکیات میں جو کچھ بھی موجود ہے، وہ ایک خاص قسم کی تحریک کے ساتھ اپنا وجود اور اپنا حجم رکھتی ہے، اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی ایک قوت موجود ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی کھانے کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا کھانا کیا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ہم کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے حکمرانی ہو گئی، کہ جیسے بادشاہت ہو گئی، جیسے عزت و جاہ ہو گئی، جیسے شہرت ہو گئی، جیسے دولت ہو گئی، اب لوگوں کو تمنا ہوتی ہے، چاہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں جائیں ان کی عزت ہو، جہاں جائیں ان کی پہچان ہو، ان کی شناخت ہو، لوگ ان کی قدر کریں، اور وہ اپنی اس قوت کے ذریعے حکمراں بنیں، عدل کریں، انصاف کریں، جو بھی نیک و جائز نیت ہو۔ تو یہ کھانا شمسی طریقے پہ یہ کھانا استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت میں آپ کو آپ کے اسکرین پر بھی میں آپ کو سینڈ کروا دیتا ہوں، اور آپ کو اس میں بھی اپلوڈ کروا دیا جائے گا، کہ آپ کے جو آپ نے چینل جوائن کیا ہوا ہے اس میں بھی آپ کو اپلوڈ اس کا کر دیا جائے گا۔ اب اس کی اہمیت جو ہے آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ پہلے اہمیت جو ہے نا یہ خوب اچھی طریقے سے پڑھ لیں اور اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ہر عدد کے ساتھ ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9۔ اس کی سب سے پہلی اقسم علیک یا اسرافیل ان تعزنی و تعیدنی بامر اللہ بحق الف۔ اب اگر ہم پہلے کھانے سے مدد لینا چاہتے ہیں، ہم پہلے کھانے کے لیے لکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے کھانے کے اوپر 45 مرتبہ یہی عظمیت پڑھی جائے گی۔ 45 مرتبہ اسی عظمیت کو ہم پڑھیں گے، کس مقصد کے لیے، کہ عزت کے لیے، شہرت کے لیے، دولت کے لیے، اور مطلب کوئی بھی چیز کی حکمرانی حاصل کرنے کے لیے، قوت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب وہ قوت روحانی بھی ہو سکتی ہے، اب وہ قوت دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، وہ قوت کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے، اور وہ قوت یہ سمجھ لیں کہ آپ کے سیارگان کی بھی ہو سکتی ہے، توانائی سے بھی آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنی روحانی قوت کے ذریعے اپنی روحانی قوت کو ایکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم 45 مرتبہ پڑھیں گے، پڑھ کے جب ہم ایک لکھیں گے اور اس کھانے پہ دم کریں گے، اور پھر اس طریقے سے پھر ہم 2 3 4 5 6 8 9 لکھ کے اس نش کو پھر دوبارہ ہم 45 بار اسی عظمیت کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد دم کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے، کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں نے 15 کے نش کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے ان کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ عظمیت اپنے پاس نوٹ کریں، یہ ایکٹیویشن کے لیے ہے، کسی بھی کھانے کو کسی کو دینے کے لیے۔ یقیناً ہمارے ساتھ روحانی معالجین بھی چل رہے ہیں جو لوگوں کا علاج و معالجہ بھی کرتے ہیں، عاملین بھی ہیں جو لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں،
تو ہر کھانے کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس عظمیت کا پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا، ہر کھانے کی عظمیت الگ الگ ہے، ہر کھانے کی عظمیت الگ ہے۔ پہلے کھانے کی عظمیت میں نے بتا دی، جس مقصد کے لیے کریں گے اسی عظمت کو 45 بار پڑھ کے اس میں دم کر کے اس کو کسی مریض کو دے دیں گے۔ اچھا، اس کا دوسرا کھانا، پہلا کھانا میں نے بتایا نا آپ کو، یہ عزت کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، برکت کے لیے، اور مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کی قوت کو قابو میں کرنے کے لیے بھی یہ بڑے سریع و تاثیر ہے۔ اور یہ ہر وہ کام اس سے ممکن ہے جو یہ سمجھ لیں کہ جو کسی قوت کا مالک ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے قوت۔ اس کے لیے پہلا کھانا شمسی بڑا سریع و تاثیر ہے، اس کا میں نے عمل بتا دیا آپ کو۔ اچھا، دوسرا کھانا یہ آپ کے نیچے آ جاتا ہے، یہ کھانا دوسرا آ جاتا ہے۔ اب جب ہم دوسرا کھانا کس مقصد کے لیے، پہلے وہ مقصد دیکھ لیں۔ دوسرا کھانا جو ہے وہ ہے سکون، محبت اور تسکین کے لیے، یعنی کہ حب کے لیے، ہر چیز کو ٹھہراؤ کے لیے۔ اچھا، اس کھانے کا تعلق قمری ہے، قمر سے ہے، یعنی کہ چاند سے ہے، دو کا۔ اور اس کی جو پڑھائی ہے، اس کی جو عظمیت ہے وہ ہے اقسم علیک یا جبرائیل ان تملا قلبی سکینۃ و محبت بامر اللہ بحق با، کہ یعنی کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو اللہ کے حکم سے میرے دل کو سکون اور محبت سے بھر دے، اسم با کے واسطے، وسیلے سے۔ اس کو ایکٹیویشن کرنے کا با کا طریقہ ہے۔ با کا کھانا فرشتوں میں جبرائیل کا ہے، موکلان میں۔ اب یہ کھانا حب کے لیے، سکون کے لیے، اچھے رشتے کے لیے، اور ہر نیک کام کے لیے، جائز کام کے لیے، میاں بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں بھلائی کے لیے، کاروبار کو کھولنے کے لیے، یعنی کہ یہ وہ کھانا ہے کہ جو مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر سے پازیٹیو وائبس آتی ہیں، یہ خیر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب اس سے بندشیں بھی ٹوٹتی ہیں، اس سے جادو بھی ختم ہوتا ہے، اس سے رکاوٹیں بھی دور ہوتی ہیں۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ یہ کھانا بہترین ہے۔ اچھا، اب وہ لوگ کہ جن کے دل میں بے چینی سی رہتی ہے، بے سکونی سی رہتی ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، جن کا ذہن میں انتشار رہتا ہے، اب وہ پیشنٹ کہ جن کا علاج چل رہا ہے، کہ جو اسٹریس میں رہتے ہیں، کہ جو شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہیں، جو ڈیمینشیا کے پیشنٹ ہیں، اور وہ بچے جو آٹزم کے پیشنٹ ہیں، آٹزم کے مرض میں مبتلا ہیں، یا نفسیاتی امراض میں مبتلا ہیں، یا نفسیاتی دماغی امراض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دوسرا کھانا جو قمر سے جس کا تعلق ہے، یعنی کہ چاند سے جس کا تعلق ہے، اس کی عظمیت بھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی دی۔ طریقہ کار وہی ہوگا کہ جب آپ کسی مریض کو نقش لکھ کے دیں گے تو اس کے 2 کے کھانے کے اندر آپ 45 مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کریں گے، اور پھر پہلے 1 لکھیں گے۔ اچھا، جو بھی کھانا استعمال کریں گے نا، ترتیب سے ہی لکھنا شروع کریں گے۔ پہلا شمسی آئے گا، دوسرا قمری آئے گا، لیکن جس کھانے کو آپ ایکٹیویٹ کرو گے، جب اس کھانے پہ آؤ گے تو اس کھانے سے لکھنے سے پہلے ٹھہر جاؤ گے۔ ٹھہرنے کے بعد پھر آپ اس عظمیت کو پڑھو گے، اس عظمیت کو پڑھنے کے بعد اس پہ دم کرو گے، دم کرنے کے بعد اس کو تھوڑا توجہ سے دیکھو گے، اس کے بعد پھر آپ اس کو کھانے کو بھر دو گے، اور پھر سارے الفابیٹ، سارے عدد اس میں بھر دو گے، پھر اس کو مکمل کر دو گے، اور پھر یہ آپ کسی بھی پیشنٹ کو ایکٹیویٹ کر کے اس کو دے سکتے ہو، اس کی قوت کو۔ یہ 2 کی اس کی قوت اور اس کی عظمیت ہو گئی۔ اب تیسرا کھانا جو ہے، تیسرا کھانا ہے اس کا مشتری۔ اور یہ جو مشتری کھانا ہے، یہ سمجھ لی بیسکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ حکمت اور دنیاوی علوم کے لیے ہے، روحانی علوم کے لیے ہے، فراست کے لیے ہے، کہ وہ علم جو چھپے ہوئے ہیں، وہ علم جو ظاہر ہے، جس کو ہم نہیں جانتے۔ تیسرا کھانا کون سا ہے؟ تیسرا کھانا ہمارا، مجھے لال والا دینا، کہاں گیا؟ دوسرا کھانا یہ آ گیا،
تیسرا خانہ ہمارا یہ آ گیا. اب جب اس خانے پہ آئیں گے، اس خانے کے جو ماتحت جو موکلان ہیں، اور یہ خانہ تعلق مشتری سے رکھتا ہے جو حکمت، علم، برکت اس کے لیے ہے. اچھا، اب اس کی جو عظمیت ہے وہ ہے اقسم علیک یا القائل ان تفتح لی ابواب الحکمت بامر اللہ بحق جیم. کیونکہ 3 کا جو حرف ہے، 3 کے جو عدد ہے، وہ نومیریکل ویلیو کس کی ہے؟ جیم کی نومیریکل ویلیو 3 ہے، حرف جیم کی. تو یہ تیسرا خانہ جیم کا ہے، اور اس کے جو موکلان ہیں وہ ہے قلقائل. اس کی عظمیت یہ ہے، اور عظمیت یہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو 45 مرتبہ پڑھیں گے، اور جس مقصد کے لیے لکھیں گے اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے، پڑھ کے دم کر کے دے دیں گے. یہ بڑا ثری و تاثیر اثر رکھے گا. اچھا، یہ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی ہے، طالب علموں کے لیے بھی ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں پڑھنے میں، جن کا دماغ کمزور ہے، دل نہیں لگتا، یا پہلے بہت اچھا پڑھتے تھے، نظر میں مبتلا ہو گئے، نظر لگ گئی، نہیں پڑھ پاتے، تو ان کے لیے بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ بہترین طریقہ کار اور بہترین خانہ ہے. یہ نقش لکھ کر آپ پہلے، جب اگر تیسرا خانہ کو استعمال کریں گے، کسی طالب علم کے لیے لکھیں گے، تو اس طالب علم کو لکھ کے دیں گے تو آپ پہلے 1 2 تیسرے پہ رک جائیں گے، اس کو غور سے دیکھیں گے اس خانے کو. اس کے بعد آپ نے یہ عبارت پڑھنی ہے، اقسم علیک یا القائل ان تفتح لی ابواب الحکمت بامر اللہ بحق جیم. یہ 45 بار پڑھیں گے، 45 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیں گے، اور پھر تیسرا عدد لکھیں گے، اور اس کے بعد سارے عدد لکھ کر اس کو تعویذ بنا لیں گے، اور اس کے بعد 45 بار یہی عبارت پڑھ کے، عظمیت پڑھ کے دم کر کے آپ اس بچے کے گلے میں ڈال دیں، بچے کو پینے کو دے دیں، بچے کو اپنے پاس رکھنے کو دے دیں، یا جس کام کے لیے آپ دینا چاہیں اس کام کے لیے دے دیں. تعلیم کے لیے، طالب علموں کے لیے، جو بچہ قرآن حفظ کر رہا ہو، بیچ میں چھوڑ دیا ہو، اس کے لیے بہترین ہے. جو دنیاوی پڑھائی حاصل کر رہا ہو، اب دل نہیں لگتا ہو، دنیاوی گیم میں لگ گیا ہو، دنیاوی مشاغل میں لگ گیا ہو، دوستوں میں لگ گیا ہو، پڑھائی کی طرف دل چاٹ ہو گیا ہو، اس کے لیے پھر یہ لکھ کے آپ اس کو اس خانے میں اس کا وہ کر کے دے سکتے ہو. اچھا، بعض لوگ خانے میں 3 کے ساتھ اپنا مطلب بھی لکھ لیتے ہیں، تو مطلب بھی آپ لکھ سکتے ہو، مقصد بھی لکھ سکتے ہو، نام کے ساتھ مقصد لکھ سکتے ہو. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کسی شخص کو دینا ہے، آپ نے پڑھ کے 3 لکھا، اور اس کے بعد نیچے لکھ دیا کہ شاہد بنت رضیہ کو ذہن تیز ہو، یا اس کے علم میں اضافہ ہو، یا تعلیم اس کی مکمل ہو. تعلیم چھٹ جاتی ہے بعض لوگوں کی، نظر لگ جاتی ہے، بعض لوگ جادو کی وجہ سے تعلیم سے پیچھے رہ جاتے ہیں، بعض لوگ کسی حادثے میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ تیسرا خانہ جو شمسی قوت کے ساتھ ہے وہ بہترین ہے. اس کا جو خانے کا تعلق ہے وہ ہے مشتری. اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے خانے پر. چوتھا خانہ کہاں ہے؟ یہ رہا چوتھا خانہ. چوتھا خانہ تیسرے خانے سے نیچے یہ شمسی چال ہے، اور شمسی پہر کے میں خانوں کے طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو چوتھا خانہ ہے نا، یہ بیسیکلی ہے زحل کا، اور یہ جن کا گھر ہے نا، جن موکلان کا، ان کا نام ہے دردائیل ہوا ہے. اور اس کی جو عظمیت ہے، عظمیت نوٹ کریں، اقسم علیک یا دردائیل ان تحفظنی من کل شریب امر اللہ بحق دال. یعنی میں تجھے قسم دیتا ہوں اے دردائلو کہ تو اللہ کے حکم سے مجھے ہر برائی سے محفوظ رکھ، اس دال کے وسیلے سے. ابھی چوتھا خانہ جو ہے یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا ذہن کا، تو یہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہے. یہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے. اب وہ رکاوٹ کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہو، کسی کے کاروبار میں رکاوٹ ہو، کسی کے اسکول جانے میں رکاوٹ ہو، کسی کے آفس جانے میں رکاوٹ ہو، کسی کے کوئی کام کرنے میں رکاوٹ ہو، کسی کی اولاد میں رکاوٹ ہو، یعنی کہ ہر قسم کی بندش کو دور کرنے کے لیے، بندش کے تالے کو کھولنے کے لیے چوتھا جو خانہ ہے نا زحل کا، یہ بڑے معنی رکھتا ہے. اور بالخصوص اس کے جو موکلان ہیں، اس کے ماتحت جو فرشتے ہیں، ان کی یہ قوت ہے کہ یہ ہر چیز کو کھول دیتے ہیں. اچھا، بندش کو کھولنے کے لیے، جادو کو کھولنے کے لیے، رشتے کی بندش کو توڑنے کے لیے، کھولنے کے لیے
बेहतरीन है ख़ात्मे के लिए। अच्छा, बात औक़ात होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे पर भी बंदिश लग जाती है। उस बंदिश को तोड़ने के लिए भी खाना बड़ा कमाल का रखता है। तरीक़ेकार वही होगा कि जब आप चौथे खाने को इस्तेमाल में लाएंगे तो आपने पहला लिखना है, दूसरा लिखना है, तीसरा लिखना है, चौथे पे रुक जाना है। फिर इसको तवज्जो करना है, और तवज्जो करने के बाद जिस मकसद के लिए, जिसके लिए लिख रहे हो, आप फिर वो अज़मियत पढ़ने शुरू करना। 45 मरतबा अज़मियत पढ़ के इस पर दम करोगे। अब चाहो तो उस खाने में अपना मकसद लिख दो, और चाहो तो मकसद नहीं लिखो, जो आपको बेहतर हो वो करो। उसके बाद तावीज़ को पूरा मुकम्मल कर लो। उसके बाद 45 बार फिर अज़मियत को पढ़ के पेशेंट को दे दो, मरीज़ को दे दो। ये मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने 15 के नश की ज़कात अदा कर दी है, और जिन लोगों ने नहीं की है उसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो उसकी नश की ज़कात अदा कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। ये आगे का सबक है, ये थोड़ा सा एडवांस है। पहले इनिशियली मैंने बताए थे, अब इसके मज़ीद तरीक़ेकार और तफसीर में इसकी समझा रहा हूँ। ये चौथा खाना जहर का खाना है, और फरिश्ते इसके दरदाइलू हैं, और ये बेसिकली रुकावटों को ख़ात्मे के लिए बेहतरीन है। और रुकावटों के साथ साथ फिर ये जो ना, ये समझ लें कि इसके हिफाजत के लिए भी बेहतरीन है। जब रुकावट हो जाती है, इसकी हिफाजत के लिए भी फिर यह खाना बड़ा सरी तासीर रहता है। ठीक है, लेकिन इस खाने की अज़मियत ज़रूर पढ़ेंगे। हर खाने की अज़मियत देखो अलग अलग है, अलग अलग है, ये याद रखना। 9 खाने, 9 अज़मियत, 9 तरीके, 9 हर चीज़। अब हम आ जाते हैं 5वें खाने पे। 5वां खाना हमारा कहाँ है? ये रहा। अच्छा, शमसी पहर के अंदर 5वें खाने की बड़ी अहमियत है। 5वां खाना बेसिकली तवाज़ुन को बरकरार रखता है। ये तमाम क़ुव्वत, चाहे वो खैर की हो चाहे वो शर की हो, वो उसको अपने एतदाल में लेके रखता है। ये ऐसा है कि जैसे दो दरियों के दो दरिया हैं ना, आपस में जो बह तो साथ रहे हैं लेकिन एक दूसरे पे सबकत नहीं लेते, ये उसकी एक हिजाब है जो 5 का हिस्सा है, 5 के हिस्से की जो क़ुव्वत है। इसी तरीके से इस कायनात में जो तवाज़ुन बरकरार रखने की जो क़ुव्वत है वो इस अदद 5 में मौजूद है। इसलिए ये खाना समझ लो कि अक़ल व क़ुव्वत के लिए, किसके लिए? अक़ल व क़ुव्वत के लिए, फ़रासत के लिए, उसके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। यानी कि वो क़ुव्वत कि जो रूहानी क़ुव्वत हो, वो क़ुव्वत जो आपके बातिन की क़ुव्वत हो, वो क़ुव्वत जो आपके अपने अंदरूनी क़ुव्वत हो, ये तमाम क़ुव्वतें और तमाम तवानाइयाँ जो इस रूए ज़मीन पर मौजूद हैं, ये उसको तवाज़ुन, उसको बरकरार रखे हुए अब हम इस खाने को इस्तेमाल करके उस तवाज़ुन से अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, तो फिर हम इस खाने को इस्तेमाल करते हैं। ये वो खाना है कि जिसमें खैर भी मौजूद है, कि जिसमें शर भी मौजूद है, कि इससे हम दुश्मनों को सज़ा भी दे सकते हैं और इसको हम मोहब्बत के लिए भी दे सकते हैं। ये वो खाना है कि जो जिस खाने को अगर मैं यूँ कहूँ कि ये एंटीबायोटिक खाना है, कि ये एंटीबायोटिक खाना है, यानी कि एंटीबायोटिक से मुराद कि ये बेहतरीन और तुरंत तेज़ तौर पर असर रखने वाला ये खाना मौजूद है। कि अगर आपको कोई मर्ज़ समझ में ना आए, आप कोई पेशेंट आपके पास आता हो, आपके समझ नहीं आ रहा यार मैं इसको ये भी कर चुका हूँ, मैं इसको ये भी कर चुका हूँ, ये भी कर चुका हूँ, इसको वक्ती आराम आता है, फिर ये दोबारा इसी हालत में चला जाता है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? तो फिर 5वें खाने से मदद लो। जब 5वें खाने से मदद लोगे तो कभी मायूसी नहीं होगी क्योंकि 5वां खाना इंसान को सुकून की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि वो तवाज़ुन के साथ होगा। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने हर शे, हर क़ुव्वत एक तवाज़ुन के साथ कायम की हुई है, वो जो उसके हुक्म पर है। जब हम 5वें खाने को इस्तेमाल करते हैं अपनी रूहानी क़ुव्वतों के लिए, अपनी दुनियावी क़ुव्वतों को हासिल करने के लिए, हम एक से लेके लिखना शुरू करेंगे, और जब 5वें खाने तक हम आएंगे, 5वें खाने पे रुक जाएंगे, फिर उस पर थोड़ी देर तवज्जो करेंगे, और उसके बाद हम 5वें खाने की अज़मियत पढ़ेंगे। 5वें खाने की अज़मियत, 5वें खाने का ताल्लुक़ अतारत से है, और इसकी अज़मियत है उक़सिमु अलैका या दुर्दाइलु अन तफ़ाहिस्सा लिसानी बे अम्रिल्लाहि बहक़्क़े हा।
یہ اس کی اہمیت ہے. میں پہلے آپ کی اسکرین پہ دے چکا ہوں, آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیں, اور جب میں پڑھوں تو آپ اس کو دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. 1 سے لے کے 9 تک اہمیت موجود ہے اس میں. یہ 5ویں کھانے کی اہمیت ہے, اور آپ 45 بار پڑھیں گے, اس پہ دم کریں گے, اور پھر اگر چاہیں جس مقصد کے لکھ رہے ہو آپ اس کا نام, اس کا مقصد لکھ سکتے ہو, اور لکھنے کے بعد تیار ہو جائے گا. پھر 45 بار پڑھ کے آپ کسی مریض کو دے سکتے ہو. بہترین ہے, اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو, اپنے ذہن کو صاف و شفاف کے لیے کر سکتے ہو, اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو, اپنی روحانی قوتوں کو اضافے کے لیے خود لکھ کر اپنے پاس رکھ سکتے ہو, دوسروں کو دے سکتے ہو, اور کسی میں اگر عقل کی کمی ہو تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بہترین ہے 5 کے حصے کا کھانا. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں چھٹے کھانے پہ. چھٹا کھانا کہاں ہے ہمارا؟ چھٹا کھانا ہمارا آ گیا یہ رہا اس طرف. یہ چھٹا کھانا ہے جو پہلے کھانے کا پڑوسی ہے, اس کے بائیں جانب ہے. اس کا جو گھر ہے یہ گھر ہے زہرہ کا. اور یہ کھانا کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے موکلان کون ہیں؟ یہ کھانا زبردست محبت, الفت, حب کے لیے, ازواجی زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کے لیے, اور سمجھ لیں کہ ماں باپ کی محبت ہو, اولاد کی محبت ہو, شادی کے لیے محبت ہو, رشتے کے لیے محبت ہو, محبت جائز ہو, اس تمام تر جہاں پہ لفظ محبت آئے اس کے لیے شمسی پہر میں یہ کھانا بڑی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اس کا تعلق زہرہ سے. اور اس کی جو عظمیت ہے, چھٹے کھانے کی عظمیت ہے, وہ ہے اقسم علیک یا رفت تمائل ان تؤلف بین قلبی و قلوبی و احیائی بامر اللہ بحق واو. یہ چھٹے کھانے کی عظمیت ہے, اور یہ 45 مرتبہ جب ہم اس کو کسی بھی محبت کے لیے, حب کے لیے کسی کو لکھ کر دیتے ہیں, پڑھتے ہیں. اچھا, میرے تلفظ کے ادائیگی میں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر معاف کرنے والا ہے, لیکن آپ توجہ کے ساتھ پڑھیے گا کیونکہ اس میں نا بالکل باریک لکھا ہوا ہے اس پرچے پہ نا, تو سمجھنے میں تھوڑا سا مجھے بھی مشکل ہو رہا ہے. تو آپ تھوڑا توجہ کے ساتھ دیکھ کر اس کو پڑھ لیجئے گا. باقی میں اس کی PDF بھی آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا. اس کو جب پرنٹ نکالا کرو تو اس کے عدد تھوڑے سے نا بڑے کرا کرو تاکہ مجھے صحیح دکھائی دے. اب ہو سکتا ہے میری آنکھ قریب کی نظر بھی کمزور پڑ رہی ہو. خیر, اب جب اس چھٹے کھانے پہ ہم آئیں گے تو چھٹے کھانے جب ہم 1 لکھیں گے, 2 لکھیں گے, 3, 4, 5 چھٹے پہ رک جائیں گے. اس کو توجہ کریں گے, اس کو غور سے دیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کی عظمیت پڑھنے شروع کریں گے. 45 بار اس کی عظمیت پڑھیں گے. عظمیت پڑھنے کے بعد ہم اس کو لکھ لیں گے. لکھنے کے بعد پھر ہم اس کو تیار کر دیں گے. اگر مقصد لکھنا چاہیں مقصد لکھ دیں گے. اگر کسی کی 2 شخص کی محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کی محبت کے لیے لکھ دیں گے, مقصد لکھ دیں گے, نام لکھ دیں گے, فلاں بن فلاں, فلاں بنت فلاں کہ محبت ہو. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو رکھنے کے لیے دے سکتے ہیں, باندھنے کے لیے دے سکتے ہیں. اور جب دیں گے تو 45 بار ہی اسی عظمیت کو پڑھ کے, یعنی کہ جب ہم بیسیکلی اصل مقصد, اصل کام کس کا ہے؟ عظمیت کا, جو اس ہر خانے کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. اس کی ایکٹیویشن کے لیے یہ عظمیت میں سمجھتا ہوں اس کی چابی ہے. جیسے 9 دروازے ہیں, 9 دروازے بند ہیں. اب ان 9 دروازوں کو آپ نے کھولنا ہے. اب آپ کے پاس جو 9 چابیاں ہیں, یہ 9 عظمیتیں آپ کے سامنے ہیں اسکرین پر. یہ 9 چابیاں ہیں. ان 9 چابیوں سے 9 خانوں کے تالے کھولیں گے, اپنا کام کریں گے, اور تالا بند کر کے اپنے گھر جائیں گے, اور کام ہو گیا. ایسا زبردست یہ تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے, محبت کے لیے, تعلق کے لیے, ازواجی خواہشوں کے لیے, ازواجی پرسکون زندگی گزارنے کے لیے, اولادوں کی محبت کے لیے. بعض ہوتے نا تو اولادیں بھی تھوڑی سی غافل ہو جاتی ہیں, دنیا داری میں پڑ جاتی ہیں, اور جب دنیاوی محبت میں پڑتی ہیں تو ماں باپ کی محبت ان پہ کچھ بھی اثر نہیں رکھتی, کچھ بھی معنی نہیں رکھتی. تو اس کے لیے یہ عظمیت بہترین ہے. ٹھیک ہے, یہ کون سی عظمیت ہو گئی؟ 5ویں. اب ہم آ جاتے ہیں کون سا کھانا؟ 7واں کھانا. 7واں کھانا اسی کھانے کے بالکل درمیان کا کھانا ہے. اچھا, 7واں کھانا جو اس کا ہے تو یہ بیسیکلی 7واں کھانا ہے نا, یہ سمجھ لیں کہ یہ کشف کے لیے ہے, روحانی درجات کی بلندگی کے لیے ہے, روحانی طاقت, روحانی ترقی کے لیے ہے. یعنی کہ ہم جو سفر کر رہے ہیں نا, اب اس سفر میں ہم اور مزید
بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اس منزل پہ قناعت نہیں کر رہے، ہم آگے کی جانب جانا چاہتے ہیں، ہم اور مشاہدات کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کی قدرت اور دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے کشف کو کھولنا چاہتے ہیں۔ اب ہم اپنے کشف کو کھولنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کشف القبور بھی ہو، ہمیں فلاں کشف ہو، ہمیں فلاں کشف ہو، ہمیں فلاں کشف ہو۔ تو اپنے وجدان کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کشف کھولنے کے لیے، اپنے اندر کے شعور اور لاشعور کی قوتوں کو بیدار کرنے کے لیے، اس کو اور بلندی کی طرف لے جانے کے لیے، تو پھر یہ خانہ جو استعمال ہوتا ہے وہ 7واں خانہ ہے، جسے کہتے ہیں روحانی راہ میں بلندگی کے لیے اور روحانی قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، مراقبے کے لیے بھی یہ 7واں خانہ بڑا کمال کا رکھتا ہے۔ 7واں خانہ یہ بھی آپ کی اسکرین پر میں نے موجود ہے، اس کی عظمیت پوری موجود ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ بلندگی کے لیے ہے اور اس کی عظمت اقسم علیکہ یا شرفائل جو ہے نا، یہ اس کے جو نوری مخلوقات ہیں یہ ان کے بڑے ہیں، اور جو ان کے ماتحت یہ تمام قوتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اقسم علیکہ یا شرفائل ان تنور بصیرتی بامر اللہ بحق ذا، 45 مرتبہ اس کو ہم پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد یہ 45 بار اس خانے کو ہم پڑھیں گے۔ ہم لکھیں گے پہلے 1 2 3 4 5 6 7 پائیں گے، تھوڑا غور کریں گے، 45 بار لکھ کے پھر جس مقصد کے لیے لکھیں گے، اپنا مقصد بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم عظمیت پڑھ کے اس کو تیار کر کے ہر خانے کو اسی طریقے سے ایکٹیویٹ ہم کر سکتے ہیں اس کے خانے کو، آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اس کا جو یہ نا، یہ یورینس سے تعلق ہے جو سے آ رہا ہے نا۔ اب ہم آ جاتے ہیں 8واں خانہ۔ 8واں خانہ ہے بیسیکلی مریخ کا، اور اس کے جو نوری مخلوق ہیں 8ویں خانے کے، 7واں 8واں، یہ ہے تنکفیل۔ تنکفیل جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑی روحانیت کے مالک ہے، بڑی قوت کے مالک ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ان کی وہ قوت ہے کہ جو دنیاوی قوتوں پر سب پر غالب ہے۔ اب یہ خانہ شمسی پہر سے یہ جنگی خانوں میں آتا ہے، یعنی شیاطین کے خلاف جنگ، باطل کے خلاف جنگ۔ اب انسان جب اس رستے پہ چڑھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا دشمن شیطان اور شیطانی قوتیں اور شیطانی جنات، جو شریر جنات ہیں۔ جب انسان اس رستے میں چلتا ہے اور جب مخلوقات کی طرف سے آگے کی جانب بڑھتا ہے تو سب سے زیادہ دشمن اس کے جو بنتے ہیں وہ شیطان ہی کی ضروریت ہوتی ہے۔ ان کو شکست دینے کے لیے سب سے بہترین خانہ 8واں خانہ ہے مریخ کا۔ کس کے لیے؟ دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے، دشمنوں کو شکست دینے کے لیے۔ اب وہ دشمن چاہے دنیاوی ہو، چاہے ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، چاہے دوسری مخلوقات ہوں، چاہے جو آگ سے بنی ہوئی مخلوقات ہوں، جو آب سے بنی ہوئی مخلوقات ہوں، جو بات سے بنی ہوئی مخلوقات ہوں، جو خاک سے بنی ہوئی مخلوقات ہوں، ان تمام پر کی قوتوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے یہ 8واں خانہ۔ کوئی پیشنٹ کو کوئی جنات تنگ کر رہا ہو، کوئی شیطان تنگ کر رہا ہو، کوئی جادوگر تنگ کر رہا ہو، یا آپ پر کوئی جادو کر رہا ہو اور بول کر رہا ہو کہ میں تجھے نیست و نابود کر دوں گا، میں تیرے گھر کا یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں دھماکہ کر دوں گا، میں ایسے نقصان پہنچاؤں گا، میں ویسے نقصان پہنچاؤں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، اس کو سزا دینے کے لیے 8واں خانہ کہ جس کا مریخ سے تعلق ہے،
سب سے بہترین خانہ ہے، اور اس کی عظمت اقسم علیک یا تنکفیل ان توسع الرزق و تعینی بامر اللہ بحق ہا، یہ سمجھ لے کہ اس کے لیے بہترین خانہ ہے یہ۔ اچھا، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ان تمام قوتوں کے لیے، اور اس کا ایک دوسرا رخ یہ ان کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ یہ آپ میں خیر و برکت بھی لے کر آتی ہے، بالخصوص آپ کے رزق میں۔ یعنی کہ جو چیز آپ کے دشمنوں کو نقصان پہنچانے سے آپ سے چھن گئی تھی، جو چیز کسی کے نقصان پہنچانے سے آپ کا وقت ضیاع ہوا ہے، آپ کی دولت کا ضیاع ہوا ہے، آپ پہ بہتان لگا ہے، انسان زمین پہ گر گیا، اب وہ اس خانے سے مدد لینا چاہتا ہے۔ جب وہ اس عظمیت کو 45 بار پڑھتا ہے اور جب اس سے استمداد لیتا ہے تو یہ اس گرتے ہوئے کو تھام لیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ رزق میں برکت عطا کرنے والے رب ہی کی ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب پیدا کرتا ہے، پھر یہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور کس کے وسیلے سے؟ حرف ہا سے، جو 8 کا حصہ ہے۔ اب ہم آج 8واں خانہ ہو گیا نا، 8واں خانہ ہمارا کون سا تھا؟ یہ 8واں خانہ۔ یہ 8واں خانہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے 9ویں خانے پر۔ 9ویں خانے کی عظمیت جو ہے وہ ہے، 9واں خانہ یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا طریقہ کہ جو انسان کی تقدیر کو بدل دے۔ 9 کا ہنسا، ہنسوں میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہنسا جو نا سلطان کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ بادشاہوں کا جو بادشاہ ہوتا ہے نا، جس کو سلطان کہتے ہیں، جو تمام سلطانوں کا سلطان ہے، وہ عددوں کی روشنی میں اگر دیکھیں تو وہ ہمارا 9 کا ہنسا ہے۔ کس کا ہنسا ہے؟ ہمارے 9 کا ہنسا ہے یہ، اور یہ اتنی قوت کا مالک ہے کہ تمام قوتیں اس میں سمٹی ہوئی ہیں۔ اب وہ خانہ جو 9 کا ہنسا ہے، اس خانے کو ایکٹیویشن کے لیے یہ عظمیت ہوگی، اقسم علیک یا اسماعیل ان تغیر حالی الی احسن حالی بامر اللہ بحق تا، یعنی کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں اے اسماعیل کہ تو اللہ کے حکم سے میری حالت کو بہتر کر بدل دے، تا کے وسیلے سے، توئیں جو ہے نا، توئیں کے وسیلے سے، کیونکہ توئیں کی جو نومیریکل ویلیو ہے وہ عدد ہے 9، اور اس خانے کو ایکٹیویشن کے لیے یہ خانہ وہ ہے کہ جو یہ سمجھ لیں کہ ہر کام کے لیے غالب ہے، 9 کا خانہ، اور یہ تمام قوتوں کا مالک ہے، ہر چیز میں سمجھ لیں کہ انتہا وہ اس خانے میں موجود ہے۔ اس خانے کو ایکٹیویشن کے لیے جب آپ کسی کے لیے نقش لکھتے ہیں تو اس نقش کو 1 سے لے کے لکھنا شروع کریں گے، جب 9 کے ہنسے پائیں گے تو رک جائیں گے، اس پہ توجہ کریں گے، 45 مرتبہ اسی عظمیت کو پڑھ کے دم کریں گے، اور اس کو فولڈ کر کے دھاگا چڑھا کے جس کو بھی دینا چاہیں اس کے بعد 45 بار اسی عظمیت کو دہرا کر پڑھ کے آپ اس پیشنٹ کو دے سکتے ہو۔ اب یہ تو ہو گیا کہ تمام مریضوں کے لیے، کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ روحانی معالج موجود ہیں، جو عاملین موجود ہیں، لوگوں کے علاج کرتے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، یہ یہاں تک ہماری کلاس ان لوگوں کے لیے تھی کہ جو لوگوں کو دیں۔ اب جو طریقہ کار میں سمجھا رہا ہوں وہ انہی کے لیے، اس کو مزید ترقی اور برکت کے لیے، مزید ترقی اور برکت کے لیے، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ اس راہ میں شامل ہیں، جنہوں نے 15 کے نصف کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، جو 15 کے نصف ریاضت کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ چاند کی 13، 14 اور 15
3 दिन में यही नक्श लिखेंगे। और ये नक्श लिखने के बाद अब उन्होंने करना ये कि जब चांद की 13वीं शब शुरू हो तो उन्होंने कलम और पेंसिल लेना और सफ़ेद रंग का लिबास पहनना है। किस रंग का? सफ़ेद रंग का लिबास पहनना है। कोई भी खुशबू का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अगर ज़ाफ़रान से बना सकते हो तो बेहतर है, अगर ज़ाफ़रान से नहीं बना सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो कोई सी भी इंक ले लें या पॉइंटर ले लें या इंक पेन ले लें। ठीक है। अब आपने 13वीं शब जब लग जाए, आपने इसी नक्श को 15 नक्श लिखना है। कितने नक्श लिखने हैं? 15 नक्श लिखना है। लेकिन तरतीब इसकी ये होगी कि आपने एक नक्श लिखने के लिए बैठे, आपने जब बिस्मिल्लाह 786 लिखा और आपने एक मरतबा अजमेर पढ़ी, एक मरतबा लिख दिया। अब 2 के हिस्से में आ गए, आपने 2 मरतबा ये अजमेर पढ़ी और ये लिख दिया। 3 मरतबा तीसरे खाने में, 4 मरतबा चौथे खाने में, 5 मरतबा पाँचवें खाने में, 6 मरतबा छठे खाने में, 7 मरतबा सातवें खाने में, 8 मरतबा आठवें खाने में, 9 मरतबा 9वें खाने में। 9वें नंबर की जो अजमियत होगी वो पढ़ के दम करके ये एक नक्श होगा। अच्छा, अब इसमें आपको अगर टाइम ज़्यादा लग रहा हो तो आप 1 से लेके पूरे 9 तक एक दफ़ा नक्श लिख लें और ये पूरा पढ़ के इसके ऊपर एक दफ़ा दम कर दें सारी अजमियत। या हर खाने में 1 लिख के एक दफ़ा अजमियत पढ़ लें, 2 लिखे एक मरतबा दूसरी अजमियत पढ़ लें, तीसरी अजमियत पढ़ लें। हर खाने में एक एक दफ़ा पढ़ के भी इस नक्श की ज़कात अदा की जा सकती है। 13वीं शब को 15 नक्श इस तरतीब से लिख लें, फिर 14वीं शब में लिख लें, फिर 15वीं शब में लिख लें, तो टोटल 45 नक्श लिखे जाएंगे। तो इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। किसके लिए? कि जो रूहानी मौलिद है। फिर वो इनके ऊपर जो इसरार खुलते हैं, फिर इनको आगे का राह खुद इसके मौक्कलान बताते हैं कि अब आपने किस किस तरीके से इसको यूज़ करना है। ये समझ लें कि इन खानों के साथ साथ अपनी भी रूहानियत को एक्टिवेशन करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। ये आप किसी भी महीने की चांद की 13, 14, 15 को इस तरीके से इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इसकी इजाज़त है। हर खाने में अगर 1 लिखना है तो 1 बार पढ़ लें, अगर 2 लिखें तो चाहे तो 2 बार पढ़ लें दूसरी अज़मियत, या फिर 1 ही बार पढ़ लें। इसी तरीके से तमाम 9 में 9 मरतबा पढ़ के इस तरीके से 15 नक्श रोज़ाना लिख लें। इंशाअल्लाह ताला कमाल की रूहानियत आपको मिलेगी, कमाल के असरार आपको खुलेंगे। आज थोड़ा सा आपके लिए मैं समझता हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप बोर हो रहे हैं, लेकिन ये काम आएंगे आपकी ये चीज़ें, ये तरीक़ेकार आपके काम आएंगे और ये अज़मियत भी आपके बहुत काम आएगी। इस अज़मियत के ज़रिए आप बहुत सारे काम कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। इससे सिर्फ एक्टिवेशन नहीं, इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं हम। लेकिन ये चाबी हर दरवाज़े को खोलने के लिए है। तो 15 के नक्श की ज़कात का तरीक़ेकार भी आपको मालूम है, इसका तरीक़ा भी समझा दिया। और अगर ना समझ आए तो हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshazili.com, यहाँ पे आप मेरा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं, अपने इलाज के सिलसिले में रब्ता भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अमलियात के मामलात पे कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना भी पूछ सकते हैं। और अगर कोई आपके सवालात हैं, फिर हमारी कल Q&A क्लास होगी तो उसमें सवालात भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। बाकी हाँ, एक ख़ास बात, आप लोगों की ही इसरार करने पर मेरा इंशाअल्लाह ताला लाहौर और इस्लामाबाद का रूहानी दौरा है। तो इंशाअल्लाह ताला चांद की 14, 15 इतवार के दिन मैं इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद लाहौर में बैठूँगा और पीर वाले दिन इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में। इतवार की क्या डेट है? इतवार को 16 अप्रैल। 16 अप्रैल है, 16 फरवरी है, ठीक है। 16 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला मैं लाहौर में आऊँगा और 17 फरवरी को मैं इस्लामाबाद में आऊँगा। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वहाँ पर आकर, लाहौर में इंशाअल्लाह ताला विलेंशिया सोसाइटी बहुत मशहूर सोसाइटी है, हर बंदा उसको जानता है। तो ये बहरिया के शायद कहीं करीब करीब में ही है। तो वहाँ पर मैं बैठूँगा इंशाअल्लाह। अभी आपके स्क्रीन पर भी मौजूद है नंबर, आप वहाँ से मेरा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो लाहौर में मुझसे मिलना चाहते हैं 16 फरवरी को याद रखिएगा, और टाइम आपको बता दिया जाएगा किस टाइम पे आप लोगों ने पहुंचना है। वक्त की पाबंदी का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे 17 तारीख को इस्लामाबाद के लिए भी निकलना होगा
اور پھر انشاءاللہ 17 تاریخ کو اسلام آباد میں بیٹھوں گا، اور پھر رمضان قریب ہوں گے تو پھر میں واپسی کا سفر کروں گا انشاءاللہ۔ تو جو لوگ لاہور اور اسلام آباد میں مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، علاج کے سلسلے میں ملاقات کر سکتے ہیں، روحانیت کے سلسلے میں ملاقات کر سکتے ہیں، عملیات کے سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، اجازت لینا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ملاقات مجھ سے کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی 16 فروری اور 17 فروری لاہور اور اسلام آباد میں ہوں گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے ملاقاتیں رہیں گی۔ اور باقی ویب سائٹ ہماری drabdulwalidshaadi.com آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ باقی مزید کچھ معلومات جاننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چیزیں جو کچھ میں نے آپ کو تعلیم کی ہیں، بتائی ہیں، اس کی اہمیت میں نے بتائی ہے، اس کی 9 خانوں کی چابیاں میں نے آپ کو دی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو ضرور اپنے پاس نوٹ کریں اور پھر آگے بڑھتے چلیں میرے ساتھ۔ انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔